سرے محفل جو بولوں تو کھٹکتا ہوں زمانے کو، اگر چپ رہوں تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے کہتے ہیں منور رجانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اندر کی بات۔ آج کا پروگرام جس موضوع پہ میں کرنے جا رہا ہوں، یقیناً آج کل ہر شخص کی زبان پر یہی لفظ ہوگا۔ ہر شخص میرے پروگرام سے ریلیٹڈ ہی بات کر رہا ہے، کیونکہ آپ کو اپنے پروگرام کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ضلع وہاڑی جو ہمیشہ سے ہی پورا پنجاب میں اپنی پہچان رہا ہے، خواہ وہ کسی بھی حوالے سے ہو۔ اگر جرائم کی بات کی جائے تو وہاڑی جرائم کے لحاظ سے ہمیشہ ٹاپ کے جو ڈسٹرکٹ ہیں ان میں شمار کیا جاتا ہے۔ ظہور الہی تشدد کیس ہو یا پیٹرولنگ پولیس کے اہلکاروں کی خاتون کے ساتھ مبینہ زیادتی، اس کے علاوہ قتل کے واقعات ہوں یا چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتیں، وہاڑی ہمیشہ پنجاب لیول پہ جاتا رہا ہے۔ وہاڑی کے شہر اگر لٹن کی بات کی جائے تو یہاں پر کرائم کی شرح سب سے زیادہ نوٹ کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ، سب سے پہلی وجہ جو میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر دریائی علاقہ جو ہے وہ تھانہ لٹن کے حدود میں آتا ہے، اور یہاں پر جو دوسری اس کی بڑی وجہ ہے کہ تھانہ لٹن کے اندر جو افسران تعینات کیے جاتے ہیں، پہلے دن سے لے کے اس وقت تک تھانہ لٹن کے اندر جتنے بھی اہلکار تعینات کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے سفارش اور پیسہ ہو۔ یقین جانیں، جب کوئی شخص کہیں پہ تعینات ہونے کے لیے سفارش پیسے کی بدولت آئے گا تو وہ کیا کرے گا، یہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں۔ ان دنوں لٹن جو ہے وہ چوروں اور ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر ہے۔ یہاں پر کوئی دن اور کوئی رات ایسی نہیں ہے جو چوری اور ڈکیتی سے کھالی جائے، اور حالات اب اس قدر سنگین ہو چکے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ یہاں پر ان دنوں شراب گوٹ کا علاقہ بنا ہوا ہے لٹن، ڈاکو جو ہے وہ چند روپوں کی خاطر انسانی جانوں کے ساتھ اس طرح کھیل رہے ہیں جیسے انہیں کسی حکومتی رٹ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ آج کے پروگرام میں لٹن کی معزز شخصیت مرکزی انجمن تاجران لٹن کے صدر محمد اقبال کملانا صاحب موجود ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو جو یہ وارداتیں ہو رہی ہیں، میں کوشش کروں گا آپ کو جائے وقوع پر لے جائیں، وہاں پر متاثرین سے بات کریں، اہل علاقہ سے بات کریں، اور یقیناً چونکہ یہ ساری وارداتیں ہو رہی ہیں، ان کو روکنے میں پولیس ناکام ہے۔ ان وارداتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے آخر پولیس کیا کر رہی ہے؟ سب سے پہلے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مرکزی انجمن تاجران لٹن کے صدر محمد اقبال کملانا صاحب۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں، آپ نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے ہمیں آج ٹائم دیا۔ سر، لٹن اس کے اندر اتنی وارداتیں ہو رہی ہیں چوری اور ڈکیتی کی، آخر کیا ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ حالات اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی کنٹرول رہا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے تک حالات ٹھیک تھے، چوریاں نہیں تھی، ڈکیتیاں نہیں تھی۔ ایک ہفتے کے بعد مسلسل دن رات جو ہیں وہ چوریاں اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ ہم نے بارہا کوشش کی ہے، انتظامیہ سے بات کی ہے، گشت بڑھایا جائے، لیکن کوئی گشت نہیں بڑھایا جا رہا۔ پہلے ٹائیگر فورس کے جو 2-3 موٹر سائیکل تھے وہ گلیوں میں گھومتے تھے، اس وقت جو تھی نا وہ ریشو بہت کم تھی، لیکن اب جو ہے ایک ہفتہ ہو گیا ہے، دن رات چوریاں اور ڈکیتیاں ہو رہی ہیں۔ اس پہ بہت زیادہ انجمن تاجران کو تشویش ہے کہ ان کو فور کنٹرول کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے بھی تو اہلکار رہے ہیں جو اچھے تھے، جو ورکر تھے، ان کو چینج کر کے جب یہ چینج کیے گئے، دوسرے اہلکار لائے گئے، ان سے ہم جو ہے نا وہ مطمئن نہیں۔ سر، جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ایک ہفتہ قبل جو لٹن کے حالات ہیں وہ بالکل ٹھیک تھے، اور اب یہاں پہ چوری اور ڈکیتی کی وارداتیں ایک ہفتہ سے مسلسل بڑھ رہی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں پولیس کی طرف سے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ لٹن تھانہ لٹن کے اندر جو ایس ایچ او نئے تعینات کیے گئے انہیں بھی میرے خیال میں ابھی ایک ہفتہ ہی ہوا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ناکام ہیں، یا ان کے ساتھ جو یہاں پہ تفتیشی آئی اوز کام کر رہے ہیں ان کو آپ اس میں قصوروار ٹھہراتے ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ڈی پی او وہاڑی جو ہیں ان کی جو پالیسیز ہیں وہ عوام دشمن ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نئے ایس ایچ او صاحب جو آئے ہیں، ان سے پہلے تو وارداتیں نہیں تھیں، اب ان کے آنے کے بعد پھر جو ان کے پاس جو نفری آئی ہے، تفتیشی افسران چینج ہوئے ہیں، ان کے آتے ہی یہ وارداتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی کہ اس کی وجہ نئے افسران جب آتے ہیں تو ان کا جو کام ہے وہ کنٹرول کرنا ہے، کرائم کو کنٹرول کرنا ہے، لیکن ان کے آنے کے بعد جو جرائم کی ریشہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھی ہے۔ چوریاں ہوئی ہیں، ڈکیتیاں ہوئی ہیں، ڈکیتی کے دوران قتل ہوئے ہیں، یہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ ان کا گشت نہیں ہے، رات کو گاڑیاں جو ہیں وہ باہر نکلتی ہیں، جا کے ٹاؤنوں میں جا کے اہلکار ہیں وہ سو جاتے ہیں، گاڑیاں کھڑی رہتی ہیں، یہ اپنی باری بنا لیتے ہیں، 2-3 سو جاتے ہیں، 2-3 گاڑی میں بیٹھے رہتے ہیں۔
تو اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. DPO صاحب نے آتے ہی جو ڈسٹرکٹ بہاڑی میں ہے وہ کرائم جو ریشو تھی اس کو کافی حد تک پہلے کنٹرول کیا ہے. اب یہ ایک نئی لہر آئی ہے, اس کی جو ہے نا اس پہ کنٹرول کرنا پرابلم بنی ہوئی ہے. سر اتنی وارداتیں ہو چکی ہیں, درجنوں وارداتیں ہو رہی ہیں, اس میں ڈکیتی کے دوران لوگوں کو زخمی کیا جا رہا ہے, حتیٰ کہ بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے. اقبال صاحب, اس پہ آپ پولیس افسران سے ملے, آپ کی DPO وہاڑی, DSP وہاڑی یا SHO لوڈن سے ملاقات ہوئی؟ نہیں, اس واقعے کے بعد کوئی ملاقات نہیں. ایک جو چوریوں کی واردات ہوئی ہیں اس کے سلسلے میں ہم گئے تھے. انہوں نے کہا تھا چوری رات کو چوری ہوئی ہے, دوسرے دن ہم شام کو گئے ہیں. SHO صاحب نے کہا کہ ہم ٹریس کر رہے ہیں, IT کے جو ماہر ہیں ہم نے بلائے ہوئے ہیں, تو انشاءاللہ جو ہے نا ہم جو چوری ہیں وہ ٹریس کر لیں گے. سر ایک دن قبل آپ SHO لوڈن سے ملاقات کرتے ہیں, انہیں چوری کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں, اور اس سے اگلے دن ہی ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے, اس میں مرڈر ہو جاتا ہے. تو پولیس ناکام نہیں ہو رہی عوام کو تحفظ دینے میں, عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنے میں؟ آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ SHO سے مل کے آتے ہیں, اس کے بعد انہیں چاہیے تھا گشت بڑھایا جاتا, عوام کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جاتے, اس سے اگلے دن ہی اتنی بڑی واردات ہو جاتی ہے؟ ہاں, یہ جو ہم مل کے آئے تھے اس کے بعد اسی رات تقریباً شام کو ہم ملے ہیں, اسی رات ہی یہ 2 ڈکیتیاں ہوئی ہیں. ایک وہ ابرار جٹ کے بھائی ہیں, عمران جٹ, وہ ہمارے تاجر بھائی ہیں, ان کے گھر ڈکیتی ہوئی ہے, تو وہ بھی زخمی ہے, اللہ صحت یاب کرے. اور دوسرا عابد بھٹی صاحب کے گھر جو آئی ہیں وہ ڈکیتی ہوئی ہے. عابد صاحب جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. ان کو گشت بڑھانا چاہیے تھا, گشت نہیں بڑھا, بلکہ جو ہے نا کرائم کی ریشو بڑھی ہے. سر کہیں تاجروں کے لیے پولیس کی طرف سے یہ کھلا پیغام تو نہیں ہے کہ دوبارہ اگر آپ تھانہ کی طرف آئے تو ابھی ڈکیتیاں ہو رہی ہیں, تو اس سے آگے آنے والے دنوں میں مزید حالات خراب ہو سکتے ہیں؟ انجمن تاجران کی میٹنگ ہے ہماری, کل بھی ہم مشاورت کرتے رہے ہیں دوست, آج بھی ہماری میٹنگ ہے, اور ہم اس میں جو ہے نا وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اگر کرائم کی ریشو جو ہے وہ نہ ختم کی گئی اور گشت نہ بڑھایا گیا, موٹر سائیکلوں پہ گشت نہ شروع کیا گیا, تو ہم جو ہے انجمن تاجران جو ہے وہ ہڑتال بھی کر سکتی ہے, شٹر ڈاؤن بھی کر سکتی ہے, اور جو ہے نا دھرنا بھی دے سکتی ہے. ناظرین, یہاں پہ آپ کو ایک اندر کی خبر دیتا چلوں کہ گزشتہ رات جب ضلع بہاڑی کے اندر یہ وارداتیں جو ہے وہ ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے, تو ایک پولیس کا حاضر سروس جو جوان ہے وہ ڈکیتی کی واردات کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سمیت پکڑا جاتا ہے. CIA پولیس اسے گرفتار کرتی ہے اور ابھی اس سے تفتیش جاری ہے, تو اس سے بھی مزید انکشافات متوقع ہیں, کیونکہ بہاڑی کے اندر جو وارداتیں ہیں پولیس کی ناک کے نیچے ہو رہی ہیں. دن دہاڑے عوام کو لوٹا جا رہا ہے, کئی CCTV فوٹیجز منظر عام پر آ چکی ہیں, اس کے باوجود پولیس کا ملزمان تک نہ پہنچنا بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. انجمن تاجران جو ہے ان کے تحفظات اپنی جگہ, عوام جو ہے وہ اس وقت شدید خوف ریاض کا شکار ہے, کیونکہ اگر کوئی لٹا پٹا شخص اپنی فریاد لے کر تھانہ پہنچتا ہے تو وہاں پر سب سے پہلے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم اقبال کمنانا صاحب کی زبان سے سنتے ہیں. سر جب ایک بندے کی واردات ہوتی ہے, وہ تھانے پہنچتا ہے اپنی FIR درج کروانے کے لیے, تو کن مراحل سے اسے گزرنا پڑتا ہے؟ کیا اس کو فوری طور پہ انصاف مل جاتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. کافی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپلیکیشن دیتے ہیں, اس کے بعد کہتے ہیں FIR ہو جائے گی آپ کی, لیکن وہ FIR ہوتی نہیں ہے, ہمیں بار بار جانا پڑتا ہے. وارداتیں 3 ہوئی, ان کی جو ہے نا FIR ہمیں اگلے دن دے دی گئی. ان کی FIR دے دی گئی تھی. سر پچھلے دنوں انجمن تاجران کو ایک میٹنگ کے دوران کہا گیا تھا, بلکہ میرے خیال میں پچھلے DPO صاحب اس میں تھے, تو ان کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ انجمن تاجران جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے جو ہمارا سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کے تحت اپنی دکانوں کے سامنے, اپنے کاروباری مراکز کے سامنے وہ CCTV کیمراز لگائیں, تاکہ کسی بھی جو ملزم ہے, جو جرائم پیشہ ہیں, ان کو بر وقت پکڑا جا سکے. تو اس سلسلہ میں لوڈن میں کوئی CCTV کیمرے لگائے گئے تھے یا کوئی ایسے اقدامات کیے گئے تھے پولیس کے ساتھ مل کے, یا ابھی تک انجمن تاجران بھی سوئی ہوئی ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ہماری میٹنگ SDPO بہاڑی ہیں ان کے ساتھ ہوئی تھی. پورے ضلع کے جو تھے نا انجمن تاجران کے عہدیداران وہ موجود تھے. ہم نے اس پہ بہت زیادہ ورک کیا ہے, ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں. انجمن تاجران لوڈن نے تقریباً ہمارے چوک سے لے کر ممتاز بازار اور مین روڈ جو ہے وہ CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں, ہمارے دکانداروں پہ لگے ہوئے ہیں, پمپس پہ لگے ہوئے ہیں, تقریباً وہ مارکیٹس جو ہیں وہ تقریباً کور ہیں. سر ان CCTV کیمراز لگانے کے بعد کوئی فائدہ ہوا؟ وارداتیں کم ہوئیں؟ کوئی ملزمان ٹریس ہوئے؟ ملزمان جو ہے وہ ٹریس نہیں ہوئے, لیکن جو ہمارے جو دکانداروں کے معاملات تھے وہ ٹھیک چل رہے ہیں. اس بات اور بتاتا چلوں منور صاحب کہ انجمن تاجران ہمیشہ ہی
इंतज़ामिया के साथ कोऑपरेट करती रही है, जो है वो अंजुमन ताजरान के साथ वो हाथ बढ़ाने से कासिर रही है। सर इसकी क्या वजह है? क्या आप इसमें जो हमारे मुतलका SHO सवान आते हैं उनको इसका ज़िम्मेदार समझते हैं, या फिर जो हमारे चूँकि एक कप्तान मौजूद है DPO विहाड़ी की सूरत में जो पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभाल रहा होता है, उसकी पॉलिसीज़ से आप समझते हैं कि वो इस तरह की नहीं है कि अवाम और ख़ास तौर पर अंजुमन ताजरान के दरमियान जब इतना गैप है, पुलिस और अंजुमन ताजरान एक दूसरे के साथ इकट्ठी नहीं है, एक पेज पे नहीं है, तो फिर एक गरीब आदमी, एक आम आदमी जो है वो किस तरह इंसाफ ले सकता है? तो क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार SHO है या फिर DPO विहाड़ी है? मौजूदा SHO इनको चाहिए था अंजुमन ताजरान के साथ जो है ना रबात रखते, इनको बुलाते, इनके साथ मीटिंग करते। हमारे तकरीबन 33 ट्रेड हैं जी, 33 ट्रेड हैं और 33 ट्रेड मुख्तलिफ शोबाजात हैं, जिनमें ज़रगर भी हैं, वो भी एक ट्रेड है। यानी कि इनको चाहिए था कि हमारे दोस्तों के दरमियान जो मामलात हैं उनको भी क्लियर करते, सिक्योरिटी के हवाले से, गार्ड्स के हवाले से। हमने अंजुमन ताजरान लुड्डन ने इंतज़ामिया के साथ मुकम्मल तावन किया है, अपने गार्ड्स रखे हुए हैं, लेकिन इनकी तरफ से अभी तक जो है ना वो ज़ीरो है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। सर आइंदा का लायामल क्या होगा? वारदातें बढ़ रही हैं, आपके पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आपको जो है ना कहीं पे भी कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम किया जा रहा, आपकी बात नहीं मानी जा रही, आपको इंसाफ नहीं फराहम किया जा रहा, आपके ताजर लूट रहे हैं, तो आइंदा का लायामल क्या होगा? थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें। आइंदा का हमारा लायामल ये है कि अगर इस क्राइम रेशो को कम ना किया गया, दुकानदारों को तहफ़्फ़ुज़ ना दिया गया, ये डकैतियाँ और चोरियाँ ख़त्म ना करवाई गई और गश्त ना बढ़ाया गया, तो अंजुमन ताजरान जो है वो शटर डाउन भी कर सकती है, हड़ताल भी कर सकती है और धरना भी दे सकती है। अंजुमन ताजरान लुड्डन आज तक ना किसी 2 नंबर बंदे या सेल्फिश ये ऐसे नहीं हैं, लेकिन हम अपने हक़ के लिए जाते हैं। किसी 2 नंबर बंदे, किसी मुजरम के साथ कभी नहीं गए। हम यकीन से कहते हैं इंशाअल्लाह कभी भी अंजुमन ताजरान लुड्डन मुजरम के साथ नहीं जाएगी, अपने हक के लिए जाएंगे और अपना हक छीन के लेंगे। बहुत शुक्रिया इकबाल कमराना साहब, आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात और पुलिस की नाकामी के बारे में तफसीलन नाज़रीन को आगाह कर रहे थे। आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पुलिस जिसका मकसद आवाम के जानो माल की हिफाजत करना है, वो इस मकसद में पूरी तरह नाकाम होती नज़र आ रही है, क्योंकि वारदातें हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही हैं, जबकि अवाम जो है उनमें शदीद खौफ रास पाया जाता है। आज के प्रोग्राम का बकिया हिस्सा नाज़रीन हम उस जाए वक़ूआ पे जाके करेंगे जहाँ पे एक नौजवान को, जिसकी चंद दिन के बाद शादी होने वाली थी, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है। और कत्ल की वजह महज इतनी होती है कि वो शख्स, जब वो जालिम दरिंदे, वो डाकू उस घर में लूट मार कर रहे होते हैं, तो उनके सामने गड़गड़ाता है, उन्हें रोकने की कोशिश करता है, उनके सामने हाथ फैलाता है कि हमारे साथ ये जुल्म ना किया जाए, और यही उसकी गलती बनती है जिस पर उसे कत्ल कर दिया जाता है। हम आपको प्रोग्राम का बकिया हिस्सा चल के उस नौजवान के घर से दिखाएंगे जिसको डकैती की वारदात के दौरान कत्ल किया गया। बहुत से तलख हक़ाइक़ हैं जो वहाँ पे जाए वक़ूआ पे जाके आपको बताएंगे। कमरा है जहां पर 3 मुसल्लह डाकू दाखिल हुए, असलहे के जोर पर घर वालों को यरगमाल बनाया, जिसके बाद यहाँ पे मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये वो टंक है जिसके अंदर तलाई जेवरात रखे गए थे, और उन्होंने इसको तोड़ा। यहाँ पे इनके लॉक तोड़े। ये अगर मेरे कैमरामैन आपको करीब से दिखा सके तो ये अभी भी लॉक टूटे हुए हैं। यहाँ से जेवरात उठाने के बाद वो अगले कमरे में दाखिल होते हैं जहाँ पर मजीद सामान उठाने और नकदी उठाने की गर्ज से वो दाखिल होते हैं। और वहाँ पे नौजवान आबिद जो सोया हुआ था, अपने अयाल के साथ सोया हुआ था, वो उठता है और इन जालिमों के सामने हाथ पांव मारने की कोशिश करता है, गिड़गिड़ाता है कि चंद दिन बाद उसकी शादी होने वाली है, घर में सामान मौजूद है, ख़वातीन मौजूद हैं, तो उन पर इतना जुल्म ना किया जाए। और यही बात उनको नागवार गुजरती है, जिस पर वो इस पे गोलियां चला देते हैं और वो यहाँ पे जाँ बहक होता है। आगे चल के आपको मज़ीद
بتاتے ہیں کہ کیا کیا انہوں نے اور کس طرح سے یہ اندوناک واقعہ جو ہے وہ رونما ہوا۔ بات کرنے کو الفاظ نہیں ملتے، اور اس واقعے کو اگر میں سانحہ کہوں تو وہ بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ایک نوجوان جس کی چند دن بعد اس گھر میں شادی ہونی تھی وہاں پہ ماتم ہو رہا ہے، اور ڈاکو جو بے رحمی کے ساتھ اس کو قتل کر کے نہ صرف اس کے گھر کا مال، قیمتی زیورات اور نقدی لوٹ کے لے گئے بلکہ اس نوجوان کو قتل بھی کیا۔ میرے ساتھ مقتول کے چچا موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا اور اب موجودہ جو ان کا مطالبہ ہے وہ کیا ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا لگتے ہیں عابد کے آپ؟ چاچو۔ کیا ہوا تھا یہ سب کچھ بتائیں گے آپ کو؟ کیا ہونا تھا، رات کو سوئے، ساتھ والا کمرہ جو ہے اس میں سے ہمسائے ہیں ہمارے، وہ شفٹ تھے ساتھ والے کمرے میں، اسی رات اس مکان سے سامان نکال کر اس کمرے میں رکھا۔ جب مکان رات کے تقریباً 12 12:30 بجے تک سامان ادھر رکھتے رہے، رات کے 3 بجے تقریباً پیچھے سے کمرے کی چھت پر آئے، نیچے آئے مکان سے، اسی جگہ گئے جہاں پیسے رکھے ہوئے تھے، جو سامان زیور موجود تھے، صرف وہی کمرہ کھولا، اسی سے وہ زیور اٹھائے اور چل دیے۔ اوپر جب جا رہے تھے گھر والوں کی نیند کھلی، عابد نے اٹھایا بھئی عابد اپنی چھت اتنے کوئی بندے جا رہے ہیں۔ جدوں وہ انہوں دے پیچھے جاون لگا تو وہ جڑے پرلی سائڈ دے چھلانگ لا کے سائڈ دے لے گئے، تو وہ عابد باہر آیا، چلو بھائی ہمسائے نوں اٹھا لواں، وہ دیر جاون لگا تو جڑے وہ پرلے گیٹ چوں نکلن لگے ہیں، وہ انہوں دے گئے، انہوں کو فائر مار دیتا، وہ اتنے پیا رہ گیا۔ ہوں صورت حال یہ پئی کہ ساری لاش جیڑی وہ اپنے ہسپتال گئی پئی ہے RHCU دے وچ، اس تو پہلے دی کل 4 بجے دی لاش اجے تک پئی، اجے تک اس دا پوسٹ مارٹم نہیں ہویا، اس تو بعد ساڈا نمبر لگنا، اجے تک پہلے جڑا کل دی رکھی لاش وہ دی پوسٹ مارٹم نہیں ہویا، ساڈی پتہ کدوں سے ہونی ہے۔ جب عابد گھر میں سویا ہوا تھا تو عابد کے ساتھ اور کتنے لوگ سوئے ہوئے تھے گھر میں، اور کون کون موجود تھا؟ اس کے گھر والے تھے، صرف والدہ تھی، بھابھی تھی اور عابد تھا۔ ڈاکو کتنے بتاتے ہیں گھر والے، کتنے ڈاکو تھے؟ 3 کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، 2 اس طرف ہو گئے ہیں، ایک پیچھے سے اس طرف ہو گیا ہے، 3۔ اس سے پہلے عابد کا کبھی کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں، جھگڑا، کوئی کوئی جھگڑا کہیں پہ نہیں۔ کوئی مسئلہ؟ وہ لڑنے جھگڑنے والا آدمی بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ پیار اخلاق محبت کرنے والا۔ پیار اخلاق اور محبت کرنے والا شخص تھا عابد، جو اب ہم میں نہیں رہا۔ یہاں پہ دیگر لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ میں علاقہ لڈن کا شہری ہوں، اور لڈن تھانے کی ہسٹری میرے خیال سے کسی سے نہیں چھپی ہوئی۔ جب بھی یہاں کوئی واردات ہوتی ہے، سب ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی چھپ جاتے ہیں، اور جو بھی اس میں مطلب تھوڑا ہمیں سپورٹ کرنے والے جو کہتے ہیں کہ ہم پولیس کے معاون ہیں اور پولیس کے ساتھ مل کر تمام تر جو معاملات ہیں وہ حل کرتے ہیں۔ جب کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے غریب کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے، جب امیر کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کو فی الفور حل کیا جاتا ہے اور ہنگامی بنیادوں پہ حل کیا جاتا ہے۔ اگر امیر کسی کی کوئی چوری ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہماری DPO کی چوری ہوئی ہے، DSP کی چوری ہوئی ہے، SHO کی چوری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو فل فور ریکور کیا جاتا ہے۔ مگر جب غریب کسی کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ قتل تک ہو جاتا ہے، تب نہ کوئی انتظامیہ آتی ہے اور نہ کوئی سیاستدان ہمیں پوچھنے آتا ہے اور نہ کوئی معاون آتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اب ہمیں تو پولیس سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے کہ ہم جا کے بولیں کہ ہمارا یہ وقوع ہے تو پہلے ہم سے ہی انویسٹیگیشن کی جاتی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا وقوع نہ ہوا ہو۔ تو آج یہ جو سانحہ ہوا ہے، اس میں صرف چوری ڈکیتی نہیں ہوئی بلکہ ایک آدمی کا قتل ہوا ہے۔ یہ ایک آدمی نہیں، پورے لڈن کا قتل ہوا ہے۔ تو میری یہ گزارش ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، DPO بہاڑی سے، SHO لڈن سے، اور میری تمام اس انتظامیہ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس دکھ درد میں شامل ہو کر ہمیں جو ہے نا وہ انصاف جو ہے وہ دیا جائے۔ پچھلے چند روز کے اندر ہی متعدد بلکہ درجن سے زیادہ وارداتیں ہو چکی ہیں، اور جن میں جو ناملوگ ڈاکو ہیں وہ شہریوں کو یہاں پہ تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اور حتیٰ کہ اگر تھوڑی سی مزاحمت کی جائے تو اس پہ فائرنگ کر کے اس کو قتل بھی کر دیا جاتا ہے۔ دیگر اہل علاقہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔
سب سے پہلے تو یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے جس میں ایک نوجوان، انتہائی پیارا نوجوان جو عابد تھا، اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا اور اس کے گھر کو لوٹا گیا، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس کے میں یہی کہوں گا کہ یہ بالکل یہ ایک گروپ کی شکل میں آتے ہیں 3-4 آدمی، اور عوام میں انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا ہوا ہے، اور گن پوائنٹ میں یہ جو ہے نا مزاحمت کرتے ہیں، اور جو چیز ہوتی ہے پہلے صفایا گھر کا کرتے ہیں، پھر جو ہے کہ ان کو گن پوائنٹ پہ مار کے چلے جاتے ہیں۔ گن پوائنٹ پہ مار کے چلے جاتے ہیں، چونکہ ہمارا تھانہ یہاں سے قریب ہے، کوئی دور نہیں ہے، پولیس کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن جو ہے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ عوام کے مال و جان کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، نئی گاڑیاں دی جا رہی ہیں، پولیس کے اوپر جو ہے ان کی تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں، اور مختلف جو الاؤنسز ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، تو پولیس کیا کر رہی ہے؟ پولیس کچھ بھی نہیں کر رہی ہے، وین بھی پتہ نہیں یہ عین موقع پہ غائب ہو جاتی ہے، پیٹرولنگ بھی ہم دیکھتے تو ہیں، یہ ساتھ ہی چوک ہے، یہ ساتھ ہی تھانہ ہے، لیکن کوئی ان کی طرف سے کوئی جس طرح سے ریئیکشن ہونا چاہیے، جلد ایکشن ہونا چاہیے، وہ نہیں نظر آ رہا بالکل ہی، اور عوام ایسے ہی گھروں میں سہمی ہوئی ہے، اور ایسے ہی واردات کے ایک دوسرے کو دیکھ کے بس خاموشی ہے، پریشانی کے عالم میں سب بہت زیادہ پریشان ہیں اور خوف و ہراس میں پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری طور پہ ایسے کیا اقدامات ہونے چاہیے جس سے یہ جو بڑھتی ہوئی وارداتیں ان پہ کنٹرول کیا جا سکے؟ کنٹرول یہی ہے کہ یہ پیٹرولنگ پولیس یہ جن کی وین ہے، تو یہ تو میں نے تو نہیں دیکھا کہ یہ صحیح اپنی پیٹرولنگ کریں، یہ اپنی ڈیوٹی دیں، یہ اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہے صحیح طریقے سے۔ میں نے سنا ہے کہ ڈی پی او وہاڑی کی طرف سے روزانہ کی بنیاد پہ کھلی کچہری لگائی جاتی ہے اور لوگوں کے گھروں کی دہلیز پہ جا کے انصاف مہیا کیا جاتا ہے، تو یہ جو عابد قتل ہوا ہے یہاں پہ کوئی افسر، کوئی سیاستدان یا کوئی شخص یہاں پہ پہنچا ہے اس کی کوئی بھی نہیں پہنچا؟ یہ میرے ساتھ لیے؟ گھر ہے، یہ دوسرے نمبر والا میرا ہی گھر ہے، کوئی ایس ایچ او کوئی بھی، یہ بہت ہی لیٹ آئے ہیں جب یہ واردات ہو گیا، اطلاع تو ہو گئی تھی ٹائم سے، اور کچھ بھی، اور عوام ایسے خوف و ہراس میں وہ شور مچاتے رہے ہیں، لیکن وہ اصل کی بنیاد کوئی نزدیک گیا بھی نہیں ہے، جب وہ مار کے چلے گئے ہیں تو پھر عوام اکٹھی ہوئی ہے۔ ناظرین جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں اور زیادہ تلخ حقائق جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، ابھی اہل علاقہ مزید موجود ہیں جن کی طرف سے مزید جو حقیقت ہے وہ بتائی جا رہی ہے، اور میں اگر یہ کہوں کہ پولیس میں چھپی کالی بیڑے اگر ٹھیک ہو جائیں تو ہمارے یہ جو نوجوان اب قتل ہو رہے ہیں یہ بالکل نہ ہوں۔